سورہ صاد آیت نمبر 41۔ پنکھا بند کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ صاد آیت نمبر 41۔ سلسلہ قصص القرآن میں گزشتہ تقریباً 8 واقعات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مسلسل 8 دروس میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی سیرت کا سچا عامل بنائے۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے اختتام کے بعد اگلا واقعہ جو شروع ہوتا ہے، قرآن پاک میں 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد، چونکہ ہمارا عنوان بھی قصص القرآن ہے، یعنی ہماری اس محفل میں صرف قرآن کے سارے واقعات جو انبیاء، غیر انبیاء، مختلف اقوام، جنت جہنم، ساروں کے جتنے واقعے قرآن بیان کرتا ہے، ان واقعات کو چونکہ اس نشست میں بیان کرنا ہوتا ہے، لہذا پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد ایک واقعہ ملک سبا کا ہے۔ ایک ملک تھا، اس کی آبادی پر اللہ نے فراوانیاں بھیجیں، پھر انہوں نے ناشکریاں کیں، پھر گرفتار عذاب ہوئے۔ ایک واقعہ یہ جو سورہ سبا میں بیان ہوتا ہے پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد، اور دوسرا واقعہ جو قرآن میں اشارہ ملتا ہے آپ کے واقعے کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ لہذا ان 2 واقعات میں سے کسی کو بھی پہلے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد آج ہمارا واقعہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام سے پہلے کوئی انبیاء آئے یا نہ آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ہی آئے، یا اس درمیان کوئی اور بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، واللہ اعلم۔ قرآن پاک نے سارے واقعات نہیں بیان فرمائے۔ اتنا کتاب اللہ میں ارشاد ہے کہ ما نثبت بہ فؤادک، اے میرے پیغمبر ہم صرف وہی واقعہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے جس سے آپ کو بہادری دلانا مقصود ہوتا ہے، آپ کو شجاعت دلانا مقصود ہوتا ہے، آپ کے تثبیت قلب کے لیے جو واقعات بیان کرنے ہوتے ہیں وہ تو ہم نے انبیاء کے واقعے بیان کیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر نہیں سنائے۔ تو چنانچہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک پیغمبر آئے دنیا میں، ان کی قوم کا جو واقعہ ہے وہ بھی اللہ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ ان کا اپنا واقعہ بیان فرمایا جو ان کے اپنے ساتھ کچھ بیتی۔ سینکڑوں واقعات ہوں گے ان کی زندگی کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی واقعہ ہی پہنچایا۔ میرے رب کریم نے جو بھی ارشاد فرمایا سچ ارشاد فرمایا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام
اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرماتے ہیں نعم العبد، مانا ہے واہ واہ بندے تھے ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، محبت سے کہہ دیجئے علیہ الصلاۃ والتسلیم، نعم العبد انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو جتنی آزمائش میں مبتلا کیا اتنا زیادہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی قرآن پاک میں۔ عجیب ہستیاں ہوتی ہیں انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی نقالی کرنے کی، ان کی زندگی کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیے انبیاء کی سیرت کا ایک پہلو بھی اپنے اوپر بندہ لاگو کر لے، یہ زمین بھی جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری تکلیف اور بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے مختلف آزمائشیں انبیاء کرام پر بھیجی دنیا کو نمونہ دکھانے کے لیے کہ میرے پیغمبر میرے کس قدر محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کس قدر تابع ہوتے ہیں، میں اللہ کے دیے ہوئے مشن میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دیتے، پورا کا پورا قوم تک پہنچاتے ہیں۔ کسی قسم کے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو جائے گا، کیا بن جائے گا، نہیں، اللہ نے جو فریضہ ذمہ لگایا ہے وہ احکام ہم نے قوم تک پہنچانے ہیں۔ چاہے ہم نے انہیں بادشاہت دی ہو یا ان سے بادشاہت لی ہو، انہیں کبھی فتح دی ہو یا کبھی انہیں شکست بھی آ گئی ہو قوم والوں کے ساتھ ٹکر میں، کبھی قوم والے انہیں مار رہے ہوں، کبھی قوم پر وہ حکمرانیاں کر رہے ہوں، کبھی ان کے جسم لو لہان کھڑے ہوں، کبھی ان کو بیماریاں آ جائیں بظاہر، کبھی وہ گھر سے بے گھر ہو جائیں ہجرت کرنے کے لیے، کبھی میدان میں سپہ سالار بن کر کھڑے ہوں، تو کبھی بستر پر بیمار ہوں، کہیں بھی انہیں زندگی کے کسی گوشے میں نہیں دیکھو گے کہ وہ رب کریم کی عبادتوں میں ذرا بھی کم ہوئے ہوں، بلکہ ان کی عبادتوں میں اور زیادتی آ جاتی ہے۔ فریضہ اپنے احکام اس کو مکمل طور پر من و عن پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے بنائے۔ آپ دوستوں کو ایک دعا یاد کروائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ دعا یوں مانگنی ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت کر، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اور اس روئے زمین پر جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا بس وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ بستر پر پڑے پیغمبر نے، تکلیف سہتے پیغمبر نے کس انداز سے اپنی محبتوں کو پاس کیا وہ تو کتاب اللہ میں نظر آئے گا ہی صحیح، لیکن بچپن سے آپ ایک کہانی سنتے آ رہے ہیں، میں اس کا چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے کبھی کبھی پیش کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی اس واقعے کے تناظر میں وہ چھوٹی سی کہانی کا اشارہ کروں گا، بزرگوں سے آپ نے سنی ہوگی۔ اصل اس کہانی کو لکھنے والے سیدنا حضرت مولانا روم رحمہ اللہ، حکایات رومیہ ان کی مشہور ہیں، ان کے اندر لکھا ہے کہ مثلا ایک بادشاہ تھا تو وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ میں اپنی سلطنت کا پہرہ دینے کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ کچھ کہانیاں لکھا کرتے تھے، کیونکہ کہانیوں میں ذرا یہ سسپینس ہوتا ہے نا، تھوڑی بندہ جستجو کرتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، تو اسی لیے بزرگوں نے اصلاح کی خاطر ایسی چیزیں سنوائی ہیں کہ بادشاہ جو باہر نکلا اس نے کہا کہ آج میں پہرہ دیتا ہوں، دیکھا تو چند آدمی بیٹھے ہیں، کوئی پلان کر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر بادشاہ چھپ کر سننے لگ گیا ان کی باتیں۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا کہ لگتا یہ ہے کوئی یہ چوروں کا گینگ ہے، لہٰذا اس کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی کون ہے؟ اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھیں میں کوئی چوری کے ارادے سے آیا ہوں، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی چور ہیں۔ تو کہا مجھے بھی اپنا گینگ کا حصہ بنا لو، کٹی مل کر کرتے ہیں۔ اس نے کہا نو جی، ہمارے جتنے بھی یہ افراد بیٹھے ہیں نا پورے گینگ کے، یہ سارے صاحب کمال ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی کمال ہوگا تو ہم شامل کریں گے، یہ ویسے آدمی نہیں ہے، یہاں چوری بھی میرٹ پر کی جاتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے پوچھا بھئی تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ ایک نے کہا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں مجھے آتی ہیں۔
بادشاہ نے کہا مارے یہ تو بڑے کمال ہے، اچھا تیرا کیا کمال ہے؟ دوسرے نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ کہیں بھی خزانہ دفن ہوا پڑا ہو، چھپا پڑا ہو، بس میری حس ایسی تیز ہے کہ میں پہنچ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اس جگہ پڑا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا حیران ہو کر بھئی یہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی جتنا بھی اونچا پڑا ہو نا خزانہ، کہیں سیڑھی نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، بغیر سیڑھیوں کے میں اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ یہ بھی اچھا ٹیلنٹ رکھتا ہے۔ اچھا بھئی تیرا؟ اس نے کہا میرا یہ کمال ہے رات کے اندھیرے میں بھی اگر کسی کو پہچان لوں نا، پھر مجھے کئی سالوں بعد کیوں نہ ملے میں پہچان لیتا ہوں فلاں تو آدمی ہے جو میں نے تجھے فلاں راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھئی یہ بھی بڑے حافظے والا ہے۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کون سا ایسا اپنا ٹیلنٹ دکھاؤں۔ بادشاہ کو ذہن میں ترکیب ہے، اس نے کہا میرا بھی ایک کمال ہے۔ کہا جی لگی ہتھکڑیوں کو میں اشارہ کروں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا کمال ہے، اس محکمے سے تو ہمارا روز کا واسطہ ہے، لہذا ایسا آدمی نہ یہ کہ ہمارے گینگ کا حصہ ہو بلکہ اس کو تو ہمارا سردار ہونا چاہیے، جب بھی ہتھکڑی لگے گی اشارہ کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ اور جی پھر بادشاہ نے کہا بھائی اتنے بڑے بڑے چور ہو تو چھوٹی چوریاں کیوں کرنی ہے؟ بادشاہ کی چوری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چوریوں سے بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سردار ہیں جیسے کہیں۔ اب جب بادشاہ اپنے مال میں انہیں لے کر جانے لگا تو اس کے رکھوالے کتے کھڑے تھے نا، جب انہوں نے آوازیں نکالی تو بادشاہ نے کہا لو بھائی بتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کتا کہتا ہے کہ چور آ گئے، اس کے ساتھ جو کتیا ہے وہ کہتی ہے بادشاہ خود اندر موجود ہے، کیا پرواہ ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ہمارے اندر کون بادشاہ ہے، چلو آگے چلیں۔ ہاں بھائی کہاں پڑا ہے سونا، کہاں پڑا ہے جواہرات، کہاں ہے خزانہ؟ ڈھونڈنے والے نے اشارہ کر دیا مجھے لگتا ہے بھائی یہیں پڑا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اچھا ہاں بھائی چڑھنے والا وہ آیا، اوپر چڑھ گیا بغیر کسی سہارے کے، دوسروں کو بھی اوپر کھینچ لیا، سونا شونا نکال لیا، حصے بکھرے کیے، تقسیم کر کے بادشاہ نے ایڈریس لے کر بھیج دیا ساروں کو، صبح ان کو پکڑوا لیا۔ اب سارے تختہ دار پر لٹکے ہوئے ہیں، بادشاہ کی چوری کیا انہوں نے، کوئی عام کام تو کیا نہیں ہے۔ وہ جو آدمی کھڑا تھا نا تختہ دار پر لٹکتے ہوئے کہنے لگا کہ میں رات کے اندھیروں میں اگر کسی کو ایک دفعہ دیکھ لوں تو مجھے پہچان جاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے یہ بادشاہ رات ہمارا سردار تو یہی بنا ہوا تھا۔ دوسرے چوروں نے اسے کہا بھائی خاموش ہو جا، پہلے کوئی اپیل کا حق تو ہوگا، لیکن اگر یہ تو بادشاہ کو چور کہے گا نا اپیل کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا جب اسے جان بخشی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو چیخ پڑا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اپنا وہ وعدہ پورا کرے نہ ہماری ہتھکڑیاں توڑوائیں۔ تو بادشاہ ہنس پڑا۔ بادشاہ نے ان کو بلا لیا کہ بھائی دیکھو کتنے باکمال لوگ ہو، لہذا تمہیں اپنا ٹیلنٹ غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے، اچھی چیزوں میں استعمال کرے۔ توبہ طیب کرا کے بادشاہ نے انہیں اپنا وزیر مشیر رکھ لیا۔ اب مولانا روم رحمہ اللہ خلاصہ لکھتے ہیں کہانی کا، یہ سنانے کے قابل تھا۔ فرماتے ہیں جو آج کے واقعے کے تناسب سے سنا رہا تھا، فرماتے ہیں دیکھو یہ سارے ایسے کمال والے تھے لوگ کہ ان کے کمال کا ثانی کوئی نہیں تھا، ماننا چاہیے کسی کے ٹیلنٹ کو، لیکن ان میں سے سب سے پہلے نمبر کا کمال کس کا ہوگا یہ بتاؤ؟ تمہیں اگر کہہ دیا جائے کہ ان میں سے فرسٹ نمبر کسی کو دے دو، پہلا نمبر دے دو، تو ان سارے کمال والوں میں سے کس کو دو گے؟ بادشاہ بھی کمال والا، وہ بولیاں پہچاننے والا بھی کمال والا، اوپر چڑھنے والا بھی کمال والا، سونے کو ڈھونڈنے والا بھی کمال والا، تو کون ہے ان میں کمال والا؟ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی کمال تھے نا سارے کمال جو ہے ہتھکڑیاں لگوانے والے تھے۔ ایک کمال ایسا تھا جو ہتھکڑیوں کو توڑوانے والا تھا، وہ کمال تھا جس نے رات کے اندھیروں میں بادشاہ کو پہچان لیا تھا۔ یہ نہ بولتا تو ہتھکڑیاں نہ توڑتی۔ یہ ساری دنیا اسی طرح ظلمات اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، ہر کوئی کمال یہاں حاصل کرتا ہے۔ کسی نے کیا کمال حاصل کر لیا اس دنیا میں تو کسی نے کیا کمال حاصل کر لیا۔ اصل کمال والا صاحب کمال وہ ہو سکتا ہے جو اس دنیا کے اندھیروں میں اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیتا ہے۔ سارے کمال گرفتار
عذاب کرا دیتے ہیں، لیکن یہ وہ کمال ہے جس نے اپنے اللہ کے ساتھ محبتیں رکھ لی ہیں۔ یہ کمال اگر کسی نے حاصل کر لیا ہے تو یہ تو دنیا میں بھی چھڑوا لیتا ہے اور آخرت میں بھی چھڑوا لے گا۔ ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع المحسنین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بستر مرگ پہ کیوں نہ ہو، میدان جہاد کے سپاہ سالار کیوں نہ ہو، صاحب اقتدار طبقہ کے بادشاہ کیوں نہ ہو، بالآخر ساروں کا کمال یہاں آ کر پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا کمال تو اس کا ہے جس نے اپنے اللہ کے ساتھ لگا لی۔ حدیث پاک میں آیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ سارا اس کا بن جائے گا۔ پھر اسے یہ چھوٹی سی زمین، اس کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، زمین سے بھی ماورا کسی اور چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے چھوٹے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ زمین و آسمان جتنی تا حد نگاہ پھیلی ہوئی جنت اس کو ملے گی۔ پھر اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں چاہیے۔ چنانچہ کتاب اللہ میں پیارے سیدنا ایوب علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ ہے۔ دیکھیں جی، کبھی ہم بیمار ہوں گے، کبھی ہم صحت مند ہوں گے، بس اس زبان سے کم از کم اللہ کی محبتوں کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت ہے، نماز و روزہ کی کثرت ہے، حلال تجارت کی کثرت ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ سورہ 7 آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ذکر کیجئے میرے پیغمبر ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام و تسلیم کا۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اے اللہ شیطان مجھے پہنچا چکا ہے بڑی تھکاوٹ اور عذاب، بڑی تکلیف شیطان مجھے دے رہا ہے۔ اے میرے اللہ بڑا پریشان کر رکھا ہے اس نے مجھے میری تکلیف سے نجات عطا فرما۔ دو دعائیں ہیں اللہ کے پیغمبر کی، ایک سورہ 7 میں اور دوسری سورہ الانبیاء میں 17واں پارہ۔ اچھا یہ بیمار کیوں پڑے تھے اور بیماری کون سی تھی؟ پیارے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں، چونکہ ہم قرآن اور حدیث والے لوگ ہیں اس لیے ہم تو قصے کہانیوں کو عام نہیں مانتے، ہمیں جب تک صحیح سند سے بات سامنے نہ آئے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ واللہ عالم جی کیا سبب بنا، کیسے بیمار پڑ گئے؟ بھئی بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے، تو واللہ عالم کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اسرائیلی روایات میں اس کی بڑی وجہ آتی ہیں کہ شیطان نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی، اسرائیلی روایت ہے کوئی پکی بات نہیں، پھر اللہ سے دعا کی کہ انبیاء کو تو نے چن لیا ہے اور مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، انبیاء تو یہ باتیں تیری کریں گے نا، تو نے انہیں خوشحال رکھا ہوا ہے، عیش و عشرت دے رکھی ہے، سب کچھ تجھے ان کو دے رکھا ہے، مجھے راندہ درگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ میں انہیں سب کچھ لے بھی لوں نا تب بھی یہ تیرے جیسے کبھی نہیں بنیں گے۔ جس طرح کہ تو صرف ایک سجدے کا تجھے کہا گیا تھا، کتنی عزتیں تجھے دے رکھی تھی، تھا جن لیکن فرشتوں کے ساتھ تو رہ لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے تو ایک سجدے کا انکار کر دیا تھا۔ انبیاء کو بے شک میں بادشاہتیں نوازوں یا بادشاہتیں لے کر صحت لے کر ان کو ان کی بستر پر ہی کیوں نہ ڈال دوں پھر بھی اطاعت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا، واللہ عالم جی کوئی تکلیف ہوگی۔ دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ بیماری کون سی تھی اس کا تذکرہ بھی صحیح کسی حدیث پاک میں نہیں آیا کہ کوئی بیماری لگ گئی ہو۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے وجود مقدس پر کیڑوں کی بیماری لگ گئی تھی،
گندی بیماری جسے کہتے ہیں کہ جسم کو گل سڑ کر بدبو آتی ہے، الیاذ باللہ، انبیاء کو ایسی کوئی بیماری نہیں لگا کرتی جس سے لوگوں کو گھن آئے، تکلیف آئے۔ وہ تو پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، عمدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنے کو دل بے تاب ہوتا ہے، چہ جائے کہ ایسی تکلیف انہیں آ جائے کہ اس سے لوگ نفرت کھاتے پھریں۔ جب ایسی چیز کا تذکرہ ہے ہی نہیں تو پھر ہم خواہ اپنی تقریروں کو لچھے دار بنانے کے لیے کیسے ایسے جملے بنا سکتے ہیں؟ مثلا یہ بھی ایک تقریری پوائنٹ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے وجود پر کیڑے لگ جاتے تھے نا، تو وہ جب کیڑا نیچے گرتا تو کیڑے کو اٹھا کر دوبارہ جسم پر لگا دیتے کہ اللہ نے تیری روزی یہاں بنائی ہے، تو لہذا نیچے کیوں جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی روایت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر کو ایسی کوئی تکلیف نہیں لگا کرتی جس سے لوگوں کو گھن آئے، لوگ نفرت کریں۔ انبیاء کی شخصیت بڑی پرکشش ہوتی ہے، واللہ عالم کوئی تکلیف ضرور آئی، اتنی تکلیف ضرور آئی کہ جس سے خود اللہ کے پیغمبر نڈھال ہو گئے۔ پیارے پیغمبر کا وجود مقدس بیمار تو کجا، اس دنیا سے بھی روح پرواز کر جائے نا، جسم مبارک پر موت مبارکہ آ جائے نا، اس وقت بھی پیارے صدیق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کی میت مبارک کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کے مزے تو ہم نے دیکھے ہیں، آپ کے چہرے کے رونقیں ہم نے دیکھی تھی، آج پہلی دفعہ آپ کے وجود مقدس کو بغیر روح کے دیکھ رہے ہیں۔ طبتا حیا و میتا، میں صدیق کا عقیدہ تو یہ ہے زندگی میں جتنے پیارے تھے وفات کے بعد اسی طرح پیارے ہیں۔ طبتا حیا و میتا، میت حالت میں بھی آپ پاک اور پیارے ہیں، زندگی میں بھی آپ پاک اور پیارے ہیں۔ بیماری لگ جائے تو کیا نعوذ باللہ ان کے جسم پرکشش نہ رہے، ان کے جسم کو دیکھنے کے لیے نعوذ باللہ نفرت بندہ کھائے، نا جناب ان کے چہرے مبارک کی زیارت کے لیے تو تڑپے دنیا میں۔ لہذا سیدنا ایوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ضرور آئی تھی جس سے نڈھال ہو گئے تھے، روزانہ دعا مانگتے تھے، روزانہ دعا مانگتے رہتے تھے۔ ان کی ایک دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، سورت کا نام سورہ الانبیاء، آیت نمبر 83 میں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ پیارے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام ندا دیتے ہیں اپنے رب کو، انی مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے پہنچ گئی ہے تکلیف، اے اللہ مجھے بہت درد ستاتی ہے، اے اللہ تکلیف مجھے آ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ دنیا کے سارے رحمت کرنے والے کیوں نہ جمع ہو جائیں، اے اللہ تیرے پیار اور تیری رحمت سب سے بڑی ہے۔ یہاں میرے ساتھ میری ماں بیٹھی ہوتی، اے اللہ وہ بھی جتنا پیار کرتی میرے ساتھ، اللہ اس سے زیادہ رحمت والا تو تو ہے، انت ارحم الراحمین، جتنے رحمتوں والے جمع ہو جائیں، اے اللہ تیری رحمتیں سب سے بڑی ہیں۔ تکلیف تو مجھے آ گئی، اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، انی مسنی الضر، تکلیفیں بڑی چیز ہوا کرتی ہیں، اللہ کسی کو نہ دے۔ جی اتنی تکلیف تو ہوتی ہے نہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی زاروں قطار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بیمار کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے، ایسی آزمائشوں میں اللہ مبتلا نہ کرے۔ جہاں انبیاء زاروں قطار دعائیں مانگتے ہو وہاں ہم کمزوروں کا کیا حال ہو جائے گا؟ اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جائے گا۔ انبیاء اکرام ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس دعا کو یاد کر لیجئے، کبھی بھی بیمار ہو تو کثرت سے اس کو مانگیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو ہی ہے رحمت کرنے والوں میں سب سے بہت رحمت کرنے والا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ ایک دعا، اور دوسری دعا وہ جو ہم نے ابھی سورہ 7 میں پڑھی ہے۔ اب یہ دعا کب مانگی؟ وہ دعا تو اس وقت مانگا کرتے تھے جب آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہ دعا جو فرمائے اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
اس کے بارے میں بھی صحیح روایات میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ جس سے اپنی طرف سے بندہ کچھ بیان کر سکے۔ ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر روزانہ دعائیں مانگتے ہوں اور شیطان آ کر کوشش کرتا ہو اللہ کے پیغمبر کو سامنے منہ چڑھانے کی، نعوذ باللہ، تکلیف دینے کی، کہ دیکھ اللہ کو پکارتا ہے کیا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ جس طرح پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون کہتا ہے نا بلائے اپنے رب کو، اس کا خدا ہے تو آئے نا، اس کی قوم کو میں نے ستا رکھا ہے، ان لوگوں کو میں نے غلام بنا رکھا ہے، اگر بلائے وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو پکار کر دکھائے نا۔ تکلیف تو بندے کو ہوتی ہے، اللہ تو ہماری مرضیوں والا نہیں ہے، اللہ تو اپنی مرضیوں والا ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منوا تو نہیں نہ سکتے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، مملوک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، حکم تو نہیں نہ چلا سکتے، درخواستیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ شیطان ہے روزانہ آ کر تنگ کرتا ہے۔ ایک واقعہ یہ، اور ایک تفسیر روح المعانی میں بعض اسرائیلی روایتوں کی طرف منسوب یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام گھر بیٹھے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ ایک دن کہنے لگی، بڑی عرصے بعد جب تکلیفیں بیچاری برداشت نہ کر سکی تو کہنے لگی فلاں جگہ ایک دم والا آیا ہوا ہے اور لوگ اس سے دم کراتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹھیک ہو جائے نا تو ایک حارث کے نام کا بکرا ذبح کر لو۔ اللہ علم، حارث کہتے ہیں نگران کو، نگہبان کو، گویا وہ شیطانی اور شرک کرانا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارا نگران ہوں، تمہاری بیماریوں کو ٹالنے والا۔ تو اس کے سامنے ایک آدمی آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس سے بھی دم کروا لیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعوذ باللہ، میرے کھانا اور ایسی باتیں، بیماریوں سے شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بیماریاں دینے والے اللہ ہیں، یہ کسی کے نام کا بکرا چھترا ذبح کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ تو کسی کے لیے ذبح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ خود انصاف سے بتائیے جی، اگر کسی کے نام پہ بکرا ذبح کرنے سے یوں شفا مل جاتی تو خود حضرت ایوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کی زوجہ ان کے نام کا بکرا، پیغمبر سے بڑا بھی کوئی ولی ہوتا ہے جی، ان کے نام کا بکرا کیوں نہ ذبح کر لیا؟ پیغمبر سے بھی بڑا کوئی ولی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر نے قسم بھی اٹھا لی، اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کیوں کہی تو نے ایسی بات؟ تو انبیاء اکرام کو شرک سے بڑی دور کی نفرت ہے، واللہ عالم، یہ یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر، کوئی کہتے ہیں روایت میں 3 سال 18 سال، واللہ عالم کتنا عرصہ آپ کو تکلیف رہی، بیماری رہی، آپ روزانہ دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن آپ کی آہ نکل گئی اور آپ نے یوں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے بڑا تھکا دیا ہے، اے اللہ وہ تو شرک کی دعوت دینے لگ جائے گا، اے اللہ شیطان مجھے رسوا کر دے گا، اے میرے اللہ وہ مجھے شرک جیسی بیماریوں کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ یاد باللہ بڑی شدت سے دعائیں مانگنے لگے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ بیماری اور تکلیف تو ایک طرف، یہ جو روزانہ دھمکیاں کر دیتا ہے، اللہ روزانہ آ کر مجھے ستاتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی کو رسوا کر دوں، الیاذ باللہ، روزانہ کوشش کرتا ہے میں عزت دار کہوانے لگ جاؤں، میرا مذہب عزت دار ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا پروگرام ختم ہو جائے۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ رب کریم نے ایک دن بظاہر قبولیت تو ہر وقت دعا کی ہوتی ہے، اللہ اسے یا دن قیامت کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اسٹاک کر رہے ہوتے ہیں واحد کے لیے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اظہار کرنے کا فیصلہ کر لیا، فرمایا میرے پیغمبر ارکض برجلک، ماریے نا اپنا پاؤں مبارک زمین پر آپ پاؤں ماریں گے، ابلتا ہوا چشمہ نکل آئے گا میرے پیغمبر، ھذا مغتسل بارد وشراب۔
زمین پر پاؤں مارنا آپ کا کام، ابلتا چشمہ نکال دینا میں اللہ کا کام، غسل کریں گے ظاہر کی بیماریاں ساری ختم، پانی پیئیں گے اندر کی بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ آدم مغتسل بارد و شراب۔ آپ ذرا بتائیے کہ بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ اگر بیماریوں سے شفا دینے والے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کبھی خود پیغمبر کو بیماری یا تکلیف آتی؟ اللہ تعالی ہمارے نظریہ توحید کو انبیاء کی سیرت سے بھی اللہ پختہ کرا رہا ہے۔ انبیاء کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے ذہن میں، دیکھا نا جی اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ کو شفا دے نہیں لی تھی، پاؤں مبارک زمین پر مارا تو پانی نکل آیا، تو دیکھا انبیاء کے پاس طاقتیں ہیں نا۔ تو یاد رکھیے جی اللہ کے پیغمبر کے پاؤں مبارک اور ایڑی مبارک تو پہلے بھی آپ کے وجود مقدس کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب ہے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جب اللہ نے حکم فرمایا تو اس وقت ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ انبیاء کے وجود مقدس آپ کی ایڑی مبارک کی شان کیا، جس جگہ پر آپ کا پاؤں لگے وہ زمین بھی سب سے اعلیٰ، وہ مٹی بھی سب سے اعلیٰ، شان اور مقام کا کوئی انکار نہیں، لیکن وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انبیاء اکرام، مجھے ایک میسج آیا، میرا ایک دوست پوچھنا چاہتا ہے کہ دیکھیے جی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ آپ کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے پاس جب گئی تو آنکھوں پر لگائی تو آپ کی کمزور نگاہیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ انبیاء کی قمیص شفا تو دیتی ہے، قرآن میں ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر لگاؤ گے تو ان کی نگاہیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ انبیاء کی قمیص شفا دینے والی ہوتی ہے نا جی، تو بزرگوں کو اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں نا، تو بھائی کتنا بڑا سادہ سا اور بڑا عمدہ سا جواب کتاب اللہ خود دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں میری کتاب سے آپ اختلاف کر سکتی ہیں، آپ کی کتاب سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن کتاب اللہ سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا۔ کتاب اللہ خود جواب دیتی ہے کہ وہ قمیص کس کے پاس گئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کے پاس گئی تھی۔ تو وہ جو قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ان کی اپنی قمیص نہیں تھی کوئی، تو اپنی قمیص اپنی آنکھوں پر لگا لیتے تو اس کا مطلب ہے ان کی قمیص شفا نہیں دے رہی، دوسری قمیص شفا دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کی۔ اس کا مطلب ہے انبیاء اکرام کی اپنی قمیصوں میں شفا نہیں، اگر شفا رب بھیجے تو تب ملا کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختیار کس کا چلتا ہے؟ اختیار کامل۔ اگر شیطان یہ وسوسہ ذہن میں ڈال دے کہ دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو تو مان لیا جائے، کم از کم ان کی قمیص کو شفا دیتی ہے، تو دیکھیں کتاب اللہ اس کا بھی جواب ساتھ دیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دو قمیصیں تھیں، ایک قمیص اگر شفا دے رہی ہے تو ایک پہلے بھی قمیص آئی تھی جب وہ خون آلودہ بھائی لے کر آئے تھے کہ جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا کہ دیکھو جی اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ قمیص دیکھتے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام رونا شروع ہو گئے، تو روتے رہے اسی قمیص کے آنے کی وجہ سے۔ قمیصیں شفا دیتی ہیں تو کیا خیال ہے قمیصیں غم بھی دیتی ہیں پھر تو۔ دیکھیے جی حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کی قمیص اب تو رلا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قمیص کی وجہ سے، جس پیغمبر کی قمیص کی وجہ سے بظاہر ایک تکلیف آئی تھی، اللہ نے ازالے کا طریقہ بھی وہی رکھ دیا کہ اسی پیغمبر کی دوسری قمیص لے جاؤ تاکہ خوشیاں بھی اسی قمیص کے ذریعے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قمیصیں ایک ہی پیغمبر کے گھر میں بھیجی اور یہ مسئلہ بتا دیا کہ دیکھیں قمیصوں میں شفا ہوتی نا تو کبھی وہ بیمار نہ ہونے دیتی، قمیصوں میں شفا نہیں، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شفا دے سکتا ہوتا تو میرا نظریہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شافی الامراض ہوتے، آپ بیماروں کو شفا دے لیتے۔ لیکن کیا خیال ہے حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بستر مبارک پر تشریف لاتے، معوذتین آخری دو سورتیں پڑھ کر دم کرتے، اپنے وجود
مقدس پر پھیر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں سکھا رہے ہیں کسی اور کے نام میں شفا ہے۔ شفا دینے والی کون ذات ہے؟ ایک اللہ کے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے شفائیں مانگ رہے ہیں۔ انبیاء اکرام اولیاء اکرام گویا اپنے زندگی کے درس ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اچھا جی، ایک اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک حوالہ دکھاؤں، بس ہمارا وقت بھی نشست کا ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی انبیاء سے جا کر دعائیں کرتا ہے، ان کی قبور مقدس پر جا کر، ان کے مزار پر جا کر، ان کی کسی بھی ان کی طرف منسوب کسی بھی تھلے پر جا کر کوئی دعا کرتا ہے، کیا انبیاء کرام اس سے غصہ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ یہ حوالہ تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حوالہ قرآن میں ہے جی، ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ سورت کا نام سورہ یونس 11واں پارہ۔ یہ جب کتاب اللہ کے ہتھیار آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ، جب یہ دلائل آپ کے پاس ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ سورت کا نام سورہ یونس، آیت نمبر 28، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا۔ سورہ یونس میرے پاس صفحہ ہے 191 192، آیت نمبر 28۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ساروں کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا تھا، انبیاء اولیاء کو ہمارا شریک بنایا تھا۔ اشرکوا، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نَقُولُ، ہم انسانوں کو کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی ٹھہرو، تمہارے شریک بھی ٹھہرتے ہیں، جن کو تم نے شریک بنایا تھا ان کو بھی ہم بلاتے ہیں، تم بھی یہی ٹھہرو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جھگڑا ڈال دیں گے، پھوٹ ڈال دیں گے، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو۔ جیسے ہی یہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے اے اللہ یہی تو تھے جنہیں ہم نے پکارا تھا۔ بھئی دن قیامت تو سارے انبیاء اولیاء کی زیارتیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساروں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مشرکین بھی سامنے کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام کو اللہ بلا لیں گے، اولیاء کرام کو اللہ بلا لیں گے۔ 14ویں پارے میں آیت ہے، وقت نہیں ہے اس کی بھی سیر کرواتا۔ ہا ربنا ہؤلاء الذین کنا ندعو من دونک، اے ہمارے رب یہی تو ہے نا جن کو ہم پکارا کرتے تھے، یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہی سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کہیں گے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ یہی کھڑے ہیں، ان کو ہم پکارا کرتے تھے۔ تو انبیاء اولیاء کیا جواب دیں گے جی؟ یہ قرآن میں ہے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، انبیاء اولیاء فرمائیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ کہیں گے ہم کرتے تھے، انبیاء اولیاء کہیں گے تم تو نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم پھنسے تو آج اسی کے لیے کھڑے ہیں، جہنم میں تو اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری باتیں کی تھی اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے تو ہماری باتیں نہیں کی تھی، پھر اگر نہیں کی تھی تو ہمیں جنت میں بھیجو۔ ہمارا تو کیس تم نے کچا کر دیا، کیس ہوا کھڑا ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ اور انبیاء اولیاء خود فرمائیں گے کہ نہ جی انہوں نے ہمیں نہیں پکارا۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے تو جہنم بھیج رہی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ تمہیں اللہ کا شریک بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے شریک تو انہوں نے بنایا تھا تمہیں۔ تو انبیاء اولیاء کیا جواب دیں گے؟ فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اگر واقعی تم نے پکارا تھا تو ہم تمہاری پکاروں سے تھے بے خبر، بالکل بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری قبر پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی سلام کلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ دیکھا جی ہم نے پوچھا انبیاء کرام اولیاء کرام اپنی باتوں سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ قرآن میں خوش نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا
کون آ رہا ہے ہماری قبر پر، کون جا رہا ہے، انہیں کسی قسم کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اگر کہتا پھرے کہ ہمیں بیماریوں سے شفا دو، انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء اولیاء خود فرما رہے ہیں، دیکھو رپورٹنگ کسی روایت کی نہیں ہے، یہ رپورٹنگ میرے اللہ کی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، یہ تو سچی ہے کہ انبیاء اولیاء فرمائیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ غافل اسے کہتے ہیں جو بے خبر ہو، اے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا یہ آتے تھے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو جو کوئی پکارنے لگ جائے تو پیارے پیغمبر کیا جواب دیں گے؟ اللہ مجھے تو خود بیماری آئی ہوئی تھی، میں تو خود تجھ سے شفا مانگتا تھا، اور یہ لوگ مجھ سے شفا مانگنے والے ہیں۔ بیماریوں سے شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ۔ اب جناب حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پریشان تھے، اے اللہ میری اولاد تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بیماریوں کی وجہ سے میں انہیں ڈھونڈ نہ سکا۔ بڑے رو دھو کر دعائیں مانگنے لگے، اللہ میری بہت ساری اولاد تھی کہاں چلی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔ اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، آج تو خوشیوں کا دن ہے، تیری تکلیفوں کے ہٹنے کا دن ہے، تو پیے گا تیرے اندر کی بیماریاں ختم، نہائے گا تیری باہر کی بیماریاں ختم، ذہن کی تکلیفیں بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اے میرے پیغمبر تیری اولاد بھی تجھے واپس مل جائے گی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ساری اولاد آپ کے پاس آ کر مل گئی۔ واللہ عالم کیا ترتیب تھی ان کی، اللہ نے اچانک انہیں ملوا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی تیری اولاد ہے نا میرے پیغمبر، بیماری کے بعد جب ہم شفا دیں گے نا، اسی جتنی اولاد ہم آپ کو اور بھی دیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس واقعے کے اندر کہ بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ۔ عقل مند لوگ یہاں سے نصیحت حاصل کریں گے کہ اولادیں دینے والا اللہ، زیادہ اولادیں دینے والا اللہ۔ اب ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں گھر میں، اور بچے عزیز و اقارب سارے آئے ہوئے ہیں، بڑی خوشیاں آ رہی تھی، لیکن ایک پریشانی اور ذہن میں کھڑی تھی کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اے اللہ اب تو خوشیوں میں کون مارے ڈنڈے، لیکن قسم بھی تو اٹھائی ہوئی ہے، اللہ کے نام کی لاج بھی تو پوری کرنی ہے۔ اللہ نے پھر وحی کی میرے پیغمبر اس پریشانی کو بھی خوشیوں میں بدلنے والے ہم ہیں، آپ یوں کیجئے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ اپنے ہاتھ میں پکڑیے گٹھا میرے پیغمبر، ان لکڑیوں کا ایک دفعہ مار لیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ 100 لکڑیوں کا گٹھا پکڑ لیجئے، ایک دفعہ ماریے، بس قسم پوری ہو گئی۔ آپ نے 100 کی قسم اٹھائی تھی نا، یہ تو قسم نہیں نہ اٹھائی تھی کہ 100 لکڑی ایک ایک کر کے ماروں گا، یہ تو قسم تھی نہیں، بس 100 ہی لکڑیاں ٹچ کرنی ہے، تو بس اسی طرح مار لیجئے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، جب صبر زیادہ کیا تو انعام بھی ہم نے زیادہ دیے۔ نعم العبد، واہ بندے تھے میرے ایوب، انہو اواب، وہ اپنے اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع رکھنے والے تھے۔ بیماریاں جتنی زیادہ ہوتی گئیں، اللہ کی طرف پیار اتنا زیادہ ہوتا گیا، رجوع اتنا زیادہ ہوتا گیا۔ اللہ اپنے ساتھ ہمیں بھی محبتیں کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔